مصیبت کی گل حضرت جناب بغدادی افسوس ہے تیرے مصیبتوں سے پڑھنا تے نہ لا پڑھیا کرو لا حول ولا قوت الا بلا غرق کرتا ہی لا حول ولا قوت مرن منگن دا کلمہ کہ جدوں تسی کوئی کام کرنا چاہتا کہو میرے کوئی زور طاقت نہیں اللہ تو مدد جانی استعان دا کلمہ استرجاع یہ کہڑا مصیبت کا ذکر ہے مصیبت انہوں نے لا پڑھو فرمایا ٹوک دیتا انہوں نے کہ کمبختو دین نو سمجھ دو صحیح اس تو ہی بالکل شیخ الاسلام فرمایا دین کی ہے للہ باللہ بے ایک لام ہے ایک بے ہے کہ جو کرو اللہ کے لیے کرو کوئی کام اپنے ہی نہ کرو اللہ نہیں اسی اپنی معیشت ختم کری جو کرنا تینوں راضی کرنی درس دینا خیرات کرنی ہے کسی نہ ملنا جلنا للہ تے نال باللہ کہ اسی آدھے کوئی زور طاقت نہیں اسی نہیں کچھ بھی کر سکتے تیری مدد چاہیے ایہو جے اسی ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پڑھنے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سلف چوں بعضیاں دا قول ہے کہ سارے قرآن دا نچوڑ فاتحہ تے فاتحہ دا نچوڑ جڑا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پہلا اپنا پھر ثابت ہی کیتا کہ ہم عبادت کرتے ہیں مگر نال یا توبہ 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 کیڑا کفر بک بیٹھے ہیں اساں عبادت کی کرنی وہی ایاکا نستعین تیری مدد دے محتاج ہیں تو مدد کریں گا تو نا ورنہ بڑے بڑے عقل مند باہر دفعہ ہوئے پھر دے نماز دا نام ہی نہیں نا اس تو فرمایا جدوں تو دوڑا تے پھر اپنے وجود تو دوڑ گیا کہ میں اج تو میں ختم کرتی تے خدا والوں نٹ گیا بھی ہن جو ہونا خدا دا نام لیا کرنا اور اپنے وجود تے کل تو لا کیا کوئی نہیں کالا ما ہر ولتا فرمایا پھر صفا مروہ دے درمیان تو تیز کوئی نہیں چلیا ثم قال علی وصلت المروہ مروہ تے چلا گیا پھر قلت تو نام ہاں قال رأيت سکینۃ المروہ فاخذتها نظرت علیک مروہ تے تینوں پھر سکینہ کوئی ترتے اتریا رب دی طرفوں سکون ٹھنڈک چین سکھ معلوم ہو گیا کہ بس بیڑا پار ہو گیا وہ سکون محسوس ہویا نازل ہویا ترتے تو سکینے نے تو قابو کیتا قلت لا کیا کوئی نہیں قال ما وصلت المروہ تو مروہ تے کوئی نہیں گیا لو آجے نے تے ختم کر دی صفا صفائی کہ صاف ہو گناہ تے انہیں صفا نہ رکھ دیتا اتنے مروہ تسی موٹا سمجھ لو کہ مروج تو سمجھ لو مردانگی مرد بن گیا جوان مرد کہ آج تو دین دے خلاف کوئی گل نہیں ہونی میں خدا دا سپاہی بن گیا اتنے صفائی ہو گئی اتنے مروہ ہو گیا سکینت اتر گئی اے ہے شکایت دا ایک حصہ باقی انشاءاللہ جڑا منا جانا عرفہ سارا بیان انشاءاللہ بعد ہوگا مگر اندازہ کر لیا ایہو جے حج دا کدی کسی نوں تھوڑا بہت بھی حصہ نصیب ہو جائے اور اپنے نال نوں لکھ کے لے جائے تو ہر جگہ سوچے بیڑا پار ہو جائے بننے لگ جائے گل صفا تے کھڑا ہوئے تو پتہ لگے بھی صفا ہو رہی ہے محل کٹیا جا رہا مروہ تے جا کے سمجھے کہ یہ جڑا پختہ پتھر ہے چکنا پتھر مروہ یہ تے میرے ایمان نو استحکام اور ثبات نصیب ہویا جویں پتھر پکا ہے مروہ کہیں بھی پختہ پتھر ہوں باقی میرا ایمان ہونے ایڈا پک گیا کہ میں جاواں نہ جماعت مینوں ہلا سکتی تحریک نہ حکومت ہلا سکتی نہ معاشرہ میں خدا دے دین نو ہن کنڈ نہیں جانی جے چیتنا لکھ دے شیخ ہے یہ ہے حقائق یہاں چیزاں دی اصل کی ہے صرف رسم نہیں ایک ادا کرنی یہاں دی تہچ کی ہے اور یہ تہ جدو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ سب کچھ ہو جاتا میں اپنا ایک صرف تھوڑے سامنے واقعہ عرض کر دیا کہ اپنے دوست ہی ایک تو سلامت ہے رائے خدا مشکل یار اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے اج کل مدرسہ بھی اپنے آپ زمین سے بنا رہا ہے بڑا اوکھا وقت ہی نہیں آیا انہوں نے مگر وہ رہ حق تے دین نہیں چھڈیا انہوں نے ایماندار رہ وکیل ہوں بچہ رب نے عبد المالک ایسا کرتا جل تھل ہو گیا دولت ہی دولت کوٹھیاں بنگلے انہوں نے اپنے اتنے پنڈ سے زمین وقف کر کے مدرسہ بنا رہے بہت اچھی گل دین دی ایک صدقہ جاری ہے بھائی انہوں دا غلام مسیح مرحوم ہو چکا جنت اللہ نصیب کرے انہوں جگہ وہ عمرے تے جا رہا سی میں بھی جا رہا انہوں نے لیا کے مینوں ملایا تو کہن گے غلام جو کہن گے نا مولوی صاحب وہ کرنے اسی حرم شریف بیٹھے سی بابے بلال دے کول گل یہ چل پئی حج دے جڑے سی حقائق یہ چیزاں کی میں اتنے آخیا بھی جڑا رائے صاحب اسی جا کے حضرت تے ہاتھ رکھ دیں پھر انہوں بوسا دینے پھر جے موقع ملے سجدہ کر دیں تین شاید سنت ہے کہ ہاتھ لگاؤ بوسا دیو سجدہ بھی کرو حضور پاک کی سنت ہے امام بھی من جو بھی نہ جو نصیب ہوئے کر سوچیا کی ہے میں کی ہے دین تین شاید منگلا کہ اللہ دی ساڈے کو تین مطالبے پہلا اللہ تعالیٰ دی اطاعت دا ہے اقرار ہے کہ حکم منے گا اقرار دی عربی بیت طریقہ سی کہ ہاتھ ہاتھ دیو سجا دوجے ہاتھ لوگ دے دیں سی سودا کر رہے ہوں تد صفقۃ الیاد الجد میرا تھوڑا سودا اور ہاتھ ہاتھ مارتا پکی ہوگی گل کیوں پکی ہوگی اینو یمین کہیں سجا تے قسم نو یمین آدھے ہاتھ دے دینا جڑا ہے قسم کہ ہوں قسم والی گل نہیں قسم کیوں کہ جتنا کوئی شاید تسی پرج کر دیں بینک نو دے دیں کیا زمین اسی لکھوات کی قرضہ دی
اسی طرح تسی پرج کرتا اپنا ہاتھ کہ اگر میں اپنا وعدہ نہ پورا کرا میرا دایاں ہاتھ کرتا گیا. اس تو قوماں نے سجے ہاتھ نوں ہاتھ دینا بیعت سمجھا کہ اقرار کہ اس بندے نے آخیا سارے تو وڈی شاید سجے ہاتھ نہ میں کام اے میرا ہاتھ گروائی نہ میں اس وعدے تے پورا اترا کٹ لی. میں پہلا کیا کہ حکم مننا اطاعت اور وہ اقرار کہ اللہ تعالیٰ تیری فرما برداری کریں گے وہ معاہدہ کہ ہاتھ چل کرو اقرار یہ عہد ہے. دوسرا کہ عہد جڑا ہے رسمی نہیں کہ اسی ایویں ڈرے سہمے کر رہے ہیں دلوں کوئی پیار نہیں. دوسری گل کی ہوں جہد دلوں ورنہ ظاہری طور پہ حکمرانوں بھی لوگ معاہدے کرتے حلف اٹھا جج بھی اٹھا لیں مڑ کے آپ کہیں ویسے یار مجرم سی ڈنڈے نہ اٹھائے ایک کوئی اہل نہیں. ایک قید ہے دلوں محبت پاروں. دوسرا مطالبہ دین کا محبت ہے والذین آمنوا اشد حب اللہ. محبت کی علامت دنیا کی ہے بوسہ دینا جس سیاح آدمی پیار کا چون لنجا. دوجا حکم آیا کہ جس خدا نہ تو وعدہ کر رہے ہیں وہ صرف حاکم نہیں کہ ڈنڈے دے زور حکومت کہہ رہا محبوب ہے وہ نعمتاں دینا تو انہیں تمہیں پیدا کیا اس تو زیادہ پیارا کیا وہ ہاتھ میں بوسہ دے چوم کہ مڑ کے بھی اللہ تعالیٰ عبادت بھی چاہتا کہ میرا حکم نہیں مننا تو پیار ہی نہیں کرنا بلکہ ہر وقت ایسے مراسم ادا کرنے ہیں ایسے کام کرتے رہنا جہاں ظاہر ہوتا رہا کہ واقعی تو اپنے آپ نے اللہ کا ایک نوکر سمجھا. کدی وہ سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا کدی سجدے چ پی گیا کدی وہ گھر کے گرد جا کے پہرا دین لگ پیا طواف کر لگ پیا کدی وہ خاطر بک کر آئے باتاں جنیاں سی نے ارکان اربا یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مراسمے بندگی ہے کہ اپنا غلام اور نوکر ہونا ثابت کر. وہ جی فرمایا سجدہ کر. جدوں رائے صاحب سنیا رب گواہ جا اٹھ کے گئے انہاں جا کے نواں کیتا طواف بوسے دیتے اور مڑ کے آ کے کہانی اسحاق میں خری کنی واری ہاں قسم خدا دی کھ بھی نہیں لبا. اج جدوں میں ہاتھ رکھیا ہاتھ چکن جی نہیں کیتا روئی گیا تو بوسے دیندا گیا کہ اللہ نے آ مقرر کیتا. گناہگار بندیاں نے آخیا کہ آ جاؤ یہ میرا سجا